بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 48 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے فاصبر، جو فا اور اسبر سے مل کر بنا ہے۔ فا یعنی تو یا پس، اسبر یعنی تو صبر کر، آپ صبر کیجئے۔ لحکم ربک، اپنے پالنے والے کے حکم کے لیے صبر کیجئے، یعنی اس کے حکم کے آنے کا انتظار کیجئے یا اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کیجئے۔ لے یعنی کے لیے، حکم کا معنی واضح ہے۔ ربک تیرا پالنے والا، تیری تمام ضرورتوں کا خیال رکھنے والا۔ پہلے بھی گزر چکا کہ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی موجود یا کسی بھی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے درخت وغیرہ ہو، اور چاہے حتیٰ کہ پتھر اور مٹی وغیرہ ہو، ہر چیز، ہر شے کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا اور اس کی تمام ضروریات اسے مہیا کرنے والا، تاکہ وہ رشد کر کے، گرو کر کے جس نقطۂ کمال تک پہنچ سکتی ہے، جس بہترین حالت تک پہنچ سکتی ہے، اس تک پہنچ جائے۔ اس حالت تک پہنچنے کے لیے ہر چیز فراہم کرنے والا اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ واو اور لا تکن، نہ ہو جا، نہ بننا، نہ ہو جانا۔ کا صاحب الحوت، کا صاحب الحوت، کا معنی ہے کی طرح، کی مانند۔ صاحب الحوت، حوت عربی زبان میں بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مچھلی کو سمک کہا جاتا ہے، لیکن جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر کے اندر، انہیں حوت کہا جاتا ہے۔ صاحب ساتھی کے معنی میں ہے۔ مچھلی کا ساتھی یعنی مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تھے اور اپنی قوم کے عذاب میں تاخیر کی وجہ سے ناراضگی کے آثار ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو خداوند عالم نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل جاؤ۔ تو حضرت یونس کو صاحب حوت کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی کے ساتھی یا مچھلی کے مہمان۔ لا تکن کا صاحب الحوت، نہ ہو جائیے مچھلی کے ساتھی کی مانند، جو مچھلی کے شکم کے اندر تھے حضرت یونس، ان کی طرح نہ بنیے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے۔ اذ جب، نادا اس نے ندا دی، اس نے پکارا، یعنی حضرت یونس نے جب پکارا۔ وَهُوَ مَكْظُومٌ، یہاں پر واو اور کے معنی میں نہیں، بلکہ جیسے پہلے بھی بیان کر چکا کہ واو یہاں پر حال کے معنی میں ہے، یعنی جب وہ پکارا اس حال میں کہ ہوا وہ مکظوم۔ مکظوم کے بنیادی حروف ہیں کاف، وا اور میم۔ کظم، کظم الغیظ کہا جاتا ہے غصے کو روک لینا۔ اسی طرح سانس روک لینے کو کظوم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس کے بھی بنیادی حروف کاف، وا جسے ہم زوئے کہتے ہیں اردو میں، اور میم ہے۔ جب انسان شدید غم سے بھرا ہو، شدید غم و اندوہ کی کیفیت میں ہو، تو اسے بھی مکظوم کہا جاتا ہے۔
پس مکذوم یعنی شدید غم و اندوہ سے جس کا سینہ لبریز ہو، جس کا قلب غم و اندوہ سے بھرا ہوا ہو۔ آیت کے سادہ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور صاحب حوت یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ بنیے، ان کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی اپنے قوم کے عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ حضرت یونس نے کیا کیا؟ اذ نادا، اس طرح نہ بنیے، حضرت یونس کی طرح نہ بنیے۔ کس طرح نہ بنیے؟ اذ نادا، جب اس نے پکارا تھا، وہو مکذوم، اس حالت میں کہ جب غم و اندوہ نے اس کے سینے کو بھر دیا تھا، یعنی انتہائی غم کی حالت میں جب یونس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، مچھلی کے ساتھی نے، صاحب حوت نے جب اپنے رب کو پکارا تھا، تو آپ ان کی طرح نہ بنیے۔ پچھلی آیات میں مختلف سوالات کے ذریعے سے رسول اللہ کے مخالفین اور مشرکین کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت یونس کی مثال کے ذریعے سے اپنے نبی سے خطاب فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے آنے کا ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ کا رب ان حرکات کے نتیجے میں انہیں گھیرے میں لے رہا ہے اور ان کو مہلت دے رہا ہے، لہٰذا آپ ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے ان کے کفر کی وجہ سے، اور یونس نبی کی طرح نہ بنیے، ورنہ آپ بھی کہیں اسی حالت کا شکار نہ ہو جائیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے عذاب کے لیے جلدی کی اور جب عذاب نہ آیا تو ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں پر شدید غم اور اندوہ کی حالت میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور اپنے ظلم کا اعتراف کیا۔ اور سورہ انبیاء میں خداوند عالم نے حضرت یونس کے الفاظ کو نقل کیا ہے کہ وہ ظلم کا اعتراف اس طرح سے کیا تھا، فرمایا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تیری ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر خطا سے، ہر نقص سے پاک ہے، یقیناً میں ہی تھا کہ جو ظالموں میں سے تھا، میں نے ہی غلطی کی، میں نے ہی جلدی کی، میں ہی ناراض ہوا، میں ہی ظالمین میں سے تھا۔ یہ اعتراف کیا تھا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اپنے خالق کو پکار کے۔ تو خداوند عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ یونس کی طرح جلدی کرنے والے نہ بنیے اور صبر کیجیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے اس حکم کی اطاعت میں تمام تر تکلیفوں کو سہا، لیکن ہمیشہ صبر سے کام لیا، برداشت سے کام لیا اور اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔